الذي حقه المجتهدون الذي لا يدركه ذو الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطد بالصخور ميدان أرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم كل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اب اس کے آئے مبارکہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات اور معلومات پیش کی جائیں. اس سے پہلے میرے پاس ایک میسیج اور پیغام آیا ہے کہ سید حسن عباس نقوی صاحب ولیل ہیں. اس شب کے توسط سے اور مرسل اعظم اور حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں شفائے کامل ہو اور آپ بابا بلند سلامت ارشاد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی بڑے ہی اچھے اچھے اشعار محترم و مکرم اور شاعر اہل بیت ڈاکٹر قیصر زیدی صاحب سے آپ ملاحظہ کر رہے تھے. ان کے اشعار سے کہ بازبان پیغمبر اعظم اسلام کیا ہے، تو میں نے بھی اپنی مجلس کا موضوع قرار دیا کہ بازبان قرآن اسلام کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ سبحان اللہ بسم اللہ. تاکہ بہرحال یہ اشعار میرے لیے ایک پیش خیمہ بن گیا گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے. بسم اللہ. ارشاد ہو رہا ہے فاقم وجہ کا سورہ مبارکہ روم کی 30ویں آیہ کریمہ ہے. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ، اپنی رخ حیات کو، اپنی زندگی کو دین حنیف کی طرف موڑ دو. وہ دین کہ جو حنیف ہے، جو سیدھا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس کی طرف موڑ دو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے تمام عالم انسانیت کو اس فطرت پہ، اسلام پر خلق فرمایا. سبحان اللہ. لا تبدیل لخلق اللہ. اور یہ یاد رہے، یہ ذہنوں میں محفوظ رہے کہ ہمارے دین میں اور ہماری خلقت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا کوئی چینجنگ نہیں ہے. ذالک دین القیم. اور یہ جو دین جو ہمارا حنیف ہے، یہ دین ہمارا قیم بھی ہے. قیم یعنی مضبوط، یعنی اسٹرانگ، یعنی مستحکم. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اب ہم کیا کریں کہ لوگوں کی اکثریت اس بات سے غافل ہے کہ ہمارا دین سیدھا بھی ہے اور ہمارا دین مستحکم بھی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ لوگوں کی اکثریت اس بات سے غافل ہے. ظاہر ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ابتدائی امر میں قرآن اصطلاحات کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو موڑوں، کیونکہ میرا موضوع ہی میں نے قرار دیا کہ قرآن کی نظر میں یا پروردگار کی نظر میں دین کیا ہے. تو لہٰذا پروردگار نے اپنے دین کے توسط سے، اپنے دین کے تعارف میں دو لفظیں استعمال کی ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ حنیف ہے
یعنی سیدھا ہے، یعنی مستقیم ہے، یعنی جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے. اور یہ ہمارا دین جو ہے یہ قیم بھی ہے، مستحکم بھی ہے، مضبوط بھی ہے، جس میں کوئی ویکنیس نہیں پائی جاتی، جس میں کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی. تو دو لفظیں ہیں کہ جو قرآن مجید نے اپنے دین کے حوالے سے، اپنے دین کے تعارف میں، اپنے دین کو پہچنوانے کے لیے دو لفظوں کا استعمال کیا. لہذا اب قرآن نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 132ویں آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کا دین جو ہے وہ دین مصطفیٰ ہے. توجہ کیجئے گا، جس کو اللہ نے چن لیا ہے، جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، تو اللہ کا دین حنیف ہے، اللہ کا دین قیم ہے، اور اللہ کا دین مصطفیٰ ہے. یہ تعارف میں دین کا کرانا چاہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. اب سورہ مبارکہ نور کی 55ویں آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلفن الذین من قبلہم ولا یمکنن دینہم الذی ارتضی لہم. اللہ کا دین دین مرتضی ہے. بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر اللہ کا دین مصطفیٰ ہو تو مرتضی نہ ہو؟ اللہ کا دین مرتضی ہے، یعنی جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے. تو اللہ کا دین حنیف ہے، اللہ کا دین قیم ہے، اللہ کا دین مصطفیٰ ہے، اور اللہ کا دین جو ہے وہ مرتضی ہے. اب قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، 3 جگہ ارشاد ہوا، سورہ صف، سورہ والفتح، سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دیکھو اللہ کا دین دین حق ہے، جہاں باطل کا کوئی گزر نہیں ہے، جہاں باطل کا کوئی گزر نہیں ہے، تو اللہ کا دین دین حق ہے. تو 5 لفظیں ہو گئی نا دین کے حوالے سے. اب سورہ مبارکہ زمر کی 2 آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا وللہ الدین الخالص. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا دین دین خالص ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی آمیزش نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی مکسنگ نہیں ہے. یہ دنیا کی چیزیں ہیں کہ جس میں ملاوٹیں ہوتی ہیں، یہ ہمارا دین ہے، اس میں دہشت گردی نہیں آئے گی. توجہ کیجئے گا، یہ پیور دین ہے، یہ خالص دین ہے. تو اب اللہ کا دین دین حنیف ہے، اللہ کا دین دین قیم ہے، اللہ کا دین دین مصطفیٰ ہے، اللہ کا دین دین مرتضی ہے، اللہ کا دین دین حق ہے، اللہ کا دین دین خالص ہے. اب سورہ مبارکہ نحل کی طرف چلیے، 92ویں آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا دین دین واسب ہے. واسب یعنی جو کنٹینیوس ہو، جو چلنے والا ہو، جو مستمر رہنے والا ہو، جو ختم نہ ہو جانے والا ہو. تو بھائی عزیزو، 7 لفظ اللہ نے اپنے دین کے حوالے سے، اپنے دین کے تعارف میں پیش کی ہیں. چلیے میں آخری لفظ اور پیش کر رہا ہوں کہ پروردگار نے، ظاہر ہے یوں تو 17 وہ آیات ہے کہ جہاں پروردگار نے اپنا دین کا تعارف کرایا، لیکن میں کہاں تک آپ کو تعارف دین کے بارے میں بات کروں. لیکن اتنا تو عرض کروں گا کہ ایک آیت وہ پڑھ رہا ہوں جو آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. یہ دین اللہ ہی کا دین ہے، بھئی کسی ایرا غیرہ نتو خیرہ کا دین نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے. تو بھئی اللہ کا دین دین حنیف ہو گیا، اللہ کا دین دین قیم ہو گیا، اللہ کا دین دین مصطفیٰ ہو گیا، اللہ کا دین دین مرتضی ہو گیا، اللہ کا دین دین حق ہو گیا، اللہ کا دین دین خالص ہو گیا، اللہ کا دین دین واسب ہو گیا، اللہ کا دین اللہ ہی کا دین ہو گیا. تو اب مجھے حق ہے یہ پوچھنے کا یا نہیں کہ پروردگار یہ دین کے ساتھ اتنی لفظیں لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہتے میں دین بھیج رہا ہوں، بھئی ایک لفظ کہتے کہ میں یہ دین بھیج رہا ہوں. جب اللہ کا دین ہے تو بندوں کا بنایا ہوا الگ ہو گیا اور تیرا بنایا ہوا الگ ہو گیا. لہذا یہ دین کے ساتھ لفظیں کیوں لگا رہا ہے کہ میں دین بھیج رہا ہوں؟ پروردگار یہ نہیں کہتا میں خالص دین بھیج رہا ہوں، بلکہ کہتا ہے میں دین بھیج رہا ہوں، وہ دین جو قیم ہے،
جو مصطفیٰ ہے، جو مرتضیٰ ہے، جو خالص ہے، جو حق ہے، تو دین کے ساتھ لفظ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب سوال میں کیا ہے، جواب دو دے رہا ہوں۔ ایک جواب وہ ہے کہ جو سامنے آپ نے اشعار کی نظم میں سنا۔ عزیزان گرامی، قرآن کی روشنی میں دین دو طریقے کے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں دین دو طریقے کے ہیں کہ کافر بھی اپنا دین رکھتا ہے۔ دیکھیے یہ جواب آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، میں صرف بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سورہ قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دو، میں درمیانی آیتوں کو چھوڑ رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین، اے کافروں تمہارا دین تم کو مبارک، ہمارا دین ہم کو مبارک۔ یعنی قرآن کی روشنی میں کافر بھی اپنا دین رکھتا ہے۔ تو اب کوئی آئے اور آنے کے بعد کلمہ گوئی کا اعلان کرے تو پریشان نہ ہونا، دیکھنا یہ دین ابو لہب پر ہے یا دین رسول پر ہے۔ علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرے حیدری محمد والے محمد بلند صلوات برائے خوشنودی محمد والے محمد صلوات۔ اللہ کا دین یہ اللہ ہی کا دین ہے، تو پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ کافر بھی اپنا دین رکھتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو مبارک، ہمارا دین ہم کو مبارک۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کافر کا دین کون سا ہے۔ اسلام، حقیقی اسلام کون سا ہے؟ ابو لہب کا دین کون سا ہے؟ ابو جہل کا دین کون سا ہے؟ فرعون کا دین کون سا ہے؟ نمرود کا دین، یہ آدم سے لے کر خاتم تک اندازہ کر لیجئے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر کربلا میں آ جائیے، حسین بتائیں گے کہ حسینی دین کون سا ہے، یزیدی دین کون سا ہے۔ بھئی جو گردنوں کو کاٹے وہ دین یزید ہے، جو گردنوں کو کٹوائے وہ دین شبیر ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد کی ضرورت ہے۔ لیکن پروردگار ایک لفظ، دو لفظ، تین لفظ، میں نے تو کم آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ورنہ تو اور بھی قرآن مجید میں آیات ہیں، تو دین کے ساتھ اتنے لفظوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تو بات طے ہو گئی کہ ایک بنائے ہوئے، یا کہہ دیا کہ لکم دینکم ولی دین، ہے کافروں تمہارا دین تم کو مبارک، ہمارا دین ہم کو مبارک۔ لیکن یہ اور اتنی لفظوں کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی سننا، اب گفتگو کو میں اس منزل پر لے کر آیا ہوں کہ جہاں پر آپ کو پہنچانا میرا مقصد تھا، تو لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دین بھیج رہا ہوں، یہ نہیں کہتا دین واسی بھیج رہا ہوں، دین حنیف بھیج رہا ہوں، دین قیم بھیج رہا ہوں۔ کہا یہ دین کے ساتھ لفظ اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ تم دین کو پہچانو تاکہ وارث دین کو پہچان سکو۔ سبحان اللہ۔ بھئی دین کو پہچانو، قرآن کی روشنی میں دین پہچانو گے تو وارث دین کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا پروردگار وہ کیسے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، اگر اللہ کا دین حنیف ہے یعنی سیدھا ہے، کنٹینیوس ہے، مستقیم ہے، اگر اللہ کا دین جو ہے وہ سیدھا ہے تو وارث دین وہ ہوگا جو آواز دے گا نحن صراط المستقیم، ہم وہ ہیں جو صراط مستقیم ہے۔ وارث دین وہ نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ بھٹک جاؤں تو مجھے راستہ بتا دینا۔ بھئی اگر اللہ کا دین دین قیم ہے یعنی مستحکم ہے یعنی طاقتور ہے تو وارث دین بھی وہ ہوگا جو میدان میں جائے گا تو صرف لوگ قصیدہ نہیں پڑھیں گے، جبرائیل قصیدہ پڑھیں گے، لا فتح الا علی۔
وارث دین وہ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کا دین مضبوط ہے تو وارث دین وہ ہوگا جو ہر میدان میں فارس میدان کہا جائے, جو ثبات قدم کا مظاہرہ کرے. وہ نہیں ہو سکتا جس کے قدم میدان سے اکھڑ جائیں. نہیں, وہ نہیں ہو سکتا جو بلندیوں کو تلاش کرے, جو پہاڑ کی بلندیوں پہ چڑھ جائے. وہ وارث دین, میں قرآن کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں, وہ وارث دین نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب اللہ کا دین قیم ہے, مستحکم ہے, تو وارث دین بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا پہاڑوں کی بلندی پہ بلندی تلاش کر رہی تھی, انہیں نہیں پتا تھا کہ بلندی قدم رسالت میں ہے. تو اللہ کا دین, ذہنوں کو ذرا متوجہ رکھیے گا, تو اللہ کا دین دین قیم ہے, اور اللہ کا دین دین مصطفیٰ ہے. ان اللہ اصطفى لكم الدین, اللہ نے دین کو مصطفیٰ بنایا. تو وارث دین وہ ہوگا جو ایک لمحے کے لیے نافرمانی مصطفیٰ نہیں کرے گا. بڑا ہلکا لے لیا آپ نے. یہ اب تک کا سب سے سنگین جملہ تھا, اور مجھے حق ہے کہ میں ثابت کروں یہ کیسے تھا. توجہ کر رہے ہیں. وارث, اگر اللہ کا دین مصطفیٰ ہے تو وارث دین وہ ہوگا جو ایک لمحے کے لیے نافرمانی مصطفیٰ نہیں کرے گا. معمولی بات نہیں ہے. اطاعت رسول صرف 40 سال کی عمر میں اطاعت کر لینا کمال نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں. جو ایک لمحے کے لیے, میں نے کہا, جو ایک لمحے کے لیے نافرمانی مصطفیٰ نہ کرے. دیکھو یہ مقام ظاہر مجلس بھی کیونکہ امام حسن اور رسول اسلام کے سلسلے سے ہے. مقام مصطفیٰ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں گے اور اس جملے کی قدر کو سمجھیں گے تو چلیے میرے ساتھ قرآن کی طرف ارشاد ہو رہا ہے. اب میں کیا کروں کہ میری مجلس کا تناسب جو ہے وہ قرآن کی طرف زیادہ بڑھتا ہے. توجہ کیجیے گا, سورہ حجرات قرآن مجید کا سورہ ول, ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ کے جو ایمان لائے, لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ, خبردار رسول کے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا. یہ مقام رسالت دیکھ رہے ہیں آپ, رسول کے ساتھ چل آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, یہ ایک حکم ہے. دوسری آیت میں ارشاد پھر تکرار ہوئی, یا ایھا الذین آمنو. اللہ ان سے تو بات بھی نہیں کرتا کہ جو ایمان نہیں لائے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خبردار اپنی آواز کو رسول کی آواز کے سامنے بلند نہ کرنا. اپنی آواز کو رسول کی آواز کے ساتھ بلند نہ کرنا. اور تم اگر تہمت لگا دو, انہ لا یحجر کہہ دو, تو آواز بلند کرنے کی بات نہیں ہے. یہاں پر تو مسئلہ تہمت کا ہے. اور یہ عجیب بات ہے, سمجھ میں ان کے یہ نہیں آتا. ارے ہماری میراثیں تو وہ ہیں, ہمارے کردار تو وہ ہیں, ان ہستیوں کے کردار تو وہ ہیں کہ اگر بخار ہو جانے کی وجہ سے ذہنی توازن کیا بگڑ پائے گا. ہمارے ان کے توازن تو اس وقت بھی نہیں بگڑتے کہ اگر سر کو تن سے جدا کر دیا جائے تو لوگ کے نیزہ پہ تلاوت ہو جاتی ہے. نہیں, اب مجھے حق ہے کہ میں اسے نثر کی صورت میں, نظم کی صورت میں پیش کروں, اور آپ بڑے اچھے انداز سے اشعار سناتے. مجھے بڑا خوش ہوا کہ سر قلم ہو کے بھی ہذیان نہیں ہوتا ہمیں. سر قلم ہو کے بھی ہذیان نہیں ہوتا ہمیں, ہے گواہ نیزے پہ قرآن سنانے والا. سر قلم ہو کے بھی ہذیان نہیں ہوتا ہمیں, ہے گواہ نیزے پہ قرآن سنانے والا. توبہ توبہ کہ ارے توبہ محمد تم کو کتنا کم ظرف تھا ہذیان بتانے والا. اگر اللہ کا دین مصطفیٰ ہے تو آپ نے دیکھا کہ اطاعت رسول کیا ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خبردار رسول کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کبعضکم لبعض, اور دیکھو تم آپس میں جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو, ایسے رسول سے گفتگو نہ کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ شان رسالت. دیکھیے یہ میں اس رسول کی بات کر رہا ہوں جو مسلمانوں کا رسول نہیں,
قرآن کا رسول ہے. واہ اس کا پروٹوکول دکھا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن نے اس کا کیا پروٹوکول دیا ہے, اس کا کیا مقام شان محمدی ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے اپنی رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے بلند مت کرنا, اور ایسے گفتگو نہ کرنا جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم آپس میں ایک جیسے ہو. اب اجازت دے دیتے اگر ہمارا رسول تم جیسا ہوتا. یہ ہمارے رسول ہے, خبردار اس کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا, اس کے آگے نہ چلنا, اور ایسے گفتگو نہ کرنا جیسے کہ تم آپس میں گفتگو کرتے ہو. کس سے خطاب تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا, مومنین سے خطاب تھا. چلیے سورہ شورى کی طرف چلتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے 132ویں آیت ہے, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب, اے میرے رسول, اپنے شانوں کو جھکا دو جو مومنین میں تمہاری اتباع کامل کرتے ہیں, جو مومنین میں تمہاری مکمل پیروی کرتے ہیں. یہ لفظ کامل و مکمل کو فراموش نہ کیجئے گا, اس میں فلسفہ ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ, اپنے شانوں کو جھکا دو میرے حبیب. کس کے لیے؟ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, من المؤمنین, یہ کچھ ہی مومنین ہیں. المؤمنین کلی طور سے نہیں ہے, من تبعیضیہ ہے. بعض مومنین وہ ہیں کہ جن کے لیے شانوں کو جھکانا ہے, ورنہ بعض تو وہ ہیں جو تمہارے سامنے آواز کو بلند نہیں کر سکتے, اکثر وہ ہیں جو تمہارے آگے نہیں چل سکتے, اکثر وہ ہیں جو ایسے گفتگو تم سے نہیں کر سکتے جیسے کہ آپس میں کرتے ہیں. لیکن یہ جو مومنین ہیں ان کا بھی پروٹوکول کچھ کم نہیں ہے میرے حبیب. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ, اپنے شانوں کو جھکائیے. لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, جو مومنین میں آپ کی اتباع کامل کرے. تو لائیے مجھے کوئی ایسا, دکھائیے کہ جس کے لیے رسالت نے اپنے شانوں کو جھکایا ہو. میں پورے تاریخ عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں, بھائی کوئی ایسا مورد مجھے بتائیے حیات رسول میں جہاں رسالت نے اپنے شانوں کو کسی کے لیے جھکایا ہو. خدا کی قسم نظر نہیں آئے گا, بس دو ہی مقام ہیں جہاں رسالت نے اپنے شانوں کو جھکایا ہے, یا تو حسنین کے لیے عید میں جھکایا, یا بتوں کے توڑنے کے لیے علی کے لیے. علی مدد حق رسالت نے اپنے شانوں کو جھکایا. توجہ کیجئے گا, یہ دو ہی مقام ہیں جہاں رسالت نے ایک عید کا دن, نانا سب کی سواریاں ہیں, ہماری سواری کہاں ہے؟ اے میرے نوازو, تمہاری سواری خود رسول ہے. بھائی عید کا دن ہے, لوگ بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں, اصحاب کا مجمع ہے, چاہنے والوں کا مجمع ہے. حسنین کریمین پوچھ رہے ہیں نانا ہماری سواری کہاں ہے؟ کہا میرے لاڈلو تمہاری سواری خود رسول ہے. تو رسول کیا بنے؟ نہیں, رسول ناکا نہیں بنے, رسول شبیہ ناکا بنے. کیا پیش کر رہا ہوں جملے, رسول ناکا نہیں بنے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول حقیقی ناکا بن گئے؟ نہیں, رسول شبیہ ناکا بنے. تو رسول نے اپنی زندگی میں بتایا کہ شبیہ بنانا سنت ہے, بدعت نہیں ہے. اور ایک مرتبہ شبیہ ناکا جب بنے تو حسن و حسین سوار ہوئے, اور ایک مرتبہ جیسے ہی, اب یہ کیونکہ گھر کے اندر کی بات نہیں تھی, تبھی تو کہا نعم المرکب, کتنی اچھی سواری ہے نا. کچھ لوگ بزرگان آگے بڑھے, آواز دی نعم المرکب, کتنی اچھی سواری ہے. رسول نے جھڑک کے کہا یہ کیوں نہیں کہتے نعم الراکبان, سوار بھی تو بڑے حسین ہیں. رسالت تک کیوں ٹھہر رہی ہیں؟ رسالت سے آگے بھی بڑھو ہیں. تو عزیزان گرامی یہ وہ مقام ہے. اچھا دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں فتح مکہ ہوا تو کہا اے علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو کر بتوں کو گرا دو. یہ دوسرا مقام ہے جہاں رسالت نے اپنے شانوں کو جھکایا.
اچھا اتنے بڑے مکہ میں کہیں سیڑھی نہیں تھی؟ ماشاءاللہ بھائی اتنے بڑا مکہ، اچھا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رسول کو پتا نہیں ہے؟ آپ تو ابن مکہ ہیں، سب کی اوقات پتا ہے کہ کس کے یہاں کیا مل سکتا ہے، جانتے ہیں کہ کس کے یہاں کیا چیز ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ علی کو کیوں زحمت دے رہے ہیں؟ یا اگر علی کو ہی زحمت دینی ہے تو اپنے آپ کو زحمت کیوں دے رہے ہیں؟ سیڑھی منگائیے اور بتوں کو گروا دیجئے، عجب نہیں کہ رسول آواز دے مسئلہ بتوں کے توڑنے کا ہے، میں نہیں چاہتا کہ بت پرستوں کی سیڑھیوں کا بھی سہارا لیا جائے۔ دوسرا مقام ہے، اب دیکھیے بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ گفتگو ادھر آگے بڑھ جائے، لیکن یہ حسین منظر دیکھیے آپ، تاریخ میں ایسے منظر بڑے کم نظر آتے ہیں کہ جہاں اوپر توحید کے جلوے ہیں، نیچے رسالت کے جلوے ہیں، درمیان میں امامت ہے، درمیان میں امامت ہے۔ عام طور سے جو عام گفتگو کی جاتی ہے، طبری نے اپنے صفحات پہ اس مسئلے کو حل کیا، جس کو محترم جناب خدا غریق رحمت کرے رحمت صاحب نے اس کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب علی عام طور سے کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر رسول نے کہا تھا تو علی کو تو سوچنا چاہیے تھا، اس لیے کہ دوش رسالت کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، لوگوں کو بستر رسالت نہیں ملا، نہیں بستر رسالت تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ آخر رسول کا سایہ کیوں نہیں تھا، تو فلسفہ یہ لکھا گیا کہ رسول کا سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ اگر سایہ پڑتا تو پروردگار نہیں چاہتا تھا کہ ان کے سائے پہ کسی کے قدم پڑیں۔ تو میں کہوں گا یہ لوگوں کی منزل ہے، امت وہ ہے کہ جو سائے رسالت پہ قدم نہیں رکھ سکتی، امامت وہ ہے جس کے قدم دوش رسالت تک پہنچ جائے، یہ منزل ہے۔ لیکن یہ تاریخ میں عجیب منظر ہے کہ اوپر توحید کے جلوے ہیں، نیچے رسالت کے جلوے ہیں۔ یہاں ایک سوال کیا، یا علی میرے دوست پر سوال ہو، تو اب یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یا رسول نے کہا تھا تو علی کو تو سوچنا چاہیے تھا۔ تو ظاہر ہے نقطہ صاحب نے اس کو لکھا ہے اور حوالوں کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے، کہا علی ایسے ہی سوار نہیں ہوئے، اس لیے کہ جب بستر رسالت پہ سونے والا تھا اس نے پہلے پوچھا تھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ حال کے آئینے میں مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ ضمیر فروش افراد اشکال کر سکتے ہیں، کہا کہ میرے سونے سے تاکہ دنیا کو پتہ یہ چلے کہ ساتھ جانے سے جان نہیں بچی، اس طرح رسالت میں سونے سے جان بچی ہے۔ اور عزیزان گرامی اسی لیے کہا یا رسول اللہ میں اور آپ کے دوست پر، کہا یا علی یہ بتاؤ حکم بڑا ہوتا ہے یا ادب؟ یا رسول اللہ حکم بڑا ہوتا ہے، اے علی میں حکم دے رہا ہوں، اور جب حکم ہوتا ہے تو ادب پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب علی، اور یہ کیا حسین منظر ہے، ایک مرتبہ دوش رسالت پہ سوار ہوئے، بتوں کو گرانا شروع کیا، اوپر توحید کے جلوے ہیں، نیچے رسالت کے جلوے ہیں، درمیان میں امامت ہے۔ ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جو بت پرست ہوں، جو بت کی پوجا کرتے ہوں، ہم امام اس کو مانتے ہیں جو اوپر توحید سے مل رہا ہو، نیچے رسالت سے مل رہا ہو، کیونکہ یہ دونوں مجلس جو ہے وہ رسالت اور امامت کی مجلس ہے۔ میں چاہ رہا ہوں تاکہ وہ تقاضے بھی مکمل ساتھ ساتھ ہوتے رہے، لیکن میں نے کیا کہا کیا دین ہے اس کو فراموش نہ کیجیے گا۔ تو یہ اللہ کا دین کیا ہے؟ دین مصطفیٰ ہے۔ اب آپ کو جملے کی قدر کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اگر اللہ کا دین دین مصطفیٰ ہے تو وارث دین وہ ہوگا جو ایک لمحے کے لیے نافرمانی مصطفیٰ نہ کرے۔ اور سورہ نور میں کیا ہوا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن دینہم الذی ارتضی لہم۔ اللہ کا دین دین مرتضی ہے، تو اگر اللہ کا دین دین مرتضی ہے تو وارث دین وہ نہیں ہو سکتا جس کے لیے رضا کی دعا کی جائے۔ تو مجھے معاف کیجیے گا، بس گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کا دین مرتضی ہے تو وارث دین بھی مرتضی ہوگا، وہ نہیں ہوگا کہ جس کے لیے رضاعت کی دعا کی جائے، نہیں، دو کیفیتیں ہیں، ایک وہ ہے جس کے لیے رضاعت کی دعا کی جاتی ہے، ایک وہ ہے جو سند رضاعت الہی ساتھ رکھتا ہے۔
تو اگر اللہ کا دین دین مرتضی ہے تو وارث دین وہ ہوگا جو جبرائیل آواز دیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مرضی الہی کے مستند ہو جاتے ہیں. میں نے ترجمہ عجیب کیا ہے. ایک سلامات پڑھے بر محمد اب دیکھیں میں نے یہ جملے وقت تیزی سے مکمل کر رہا ہوں. اور اگر اللہ کا دین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, اللہ کا دین دین حق ہے, تو اگر اللہ کا دین دین حق ہے جہاں باطل کا کوئی گزر نہیں ہے تو پھر وارث دین بھی وہ ہوگا کہ جس کے لیے رسول آواز دیں گے علی مال علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. نہیں بلکہ حدیث آگے بڑھے گی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی, پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. تو اگر اللہ کا دین دین حق ہے تو وارث دین وہ ہوگا جس کے پیچھے دین چلتا ہوا نظر آئے گا. دو منزلیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو راستہ ہو اس پر چلتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو راستے کو بناتا ہے تو چلنے کی وجہ سے راستہ بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر. اب میں دکھا والے ترجمے کی طرف نہیں جانا چاہ رہا, تو اللہ ہمارا اہدنا الصراط, ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. تو ہم قائم کی دعا کرتے ہیں اس لیے کہ ہیں, تبھی تو قیام کی دعا کی جاتی ہے, بقا کی دعا کی جاتی ہے. بھائی جو نہیں ہے اس کے لیے ترجمہ یہ بھی صحیح ہے کہ دکھا, ظاہر ہے جو نہیں ہے اس کے لیے تو بہت اچھا ترجمہ ہے, اور جو ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ باقی رکھ. تو عزیزان گرامی, پوری امت وہ ہے کہ جو کسی کے نقش قدم پہ چلتی ہے. بے شک. کسی کے کیوں کہوں, بھائی کیوں کہوں کسی کے, پوری کائنات وہ ہے جو محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلتی ہے. محمد و آل محمد وہ ہے جب چلتے ہیں تو راستہ بنتا ہے. اور اگر آپ تھک گئے تو اللہ کا دین, اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیے اب ڈاکٹر صاحب کی یہ شاعری سے جو ہے کتنا جو ہے مجھے افادیت ہوئی ہے کہ وہ مفاہیم میرے ذہن میں جو ہے ابھر کے آ گئے ان کے مسدس کی وجہ سے. عزیزان گرامی, اگر اللہ کا دین دین خالص ہے, الا وللہ الدین الخالص, لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین دین خالص ہے, تو وارث دین وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو نہ عقیدے میں ملاوٹ ہو. دیکھیے اگر میں نے اتنے ہلکے سے کہا ہے تو ذرا آپ کو غور سے دیکھنا ہوگا. اگر اللہ کا دین ظاہر ہے کہ انگلینڈ کی سرزمین ہے آپ کے جو ہے اس سرزمین پر کوئنٹری کی سرزمین پہ میں پڑھ رہا ہوں, ہم کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آواز کو بلند کر کے سمجھانا پڑتا ہے. یہاں الحمدللہ اس کی ضرورت نہیں ہے کسی حد تک, توجہ کیجئے گا. تو اگر اللہ کا دین دین خالص ہے تو میں نے کہا وارث دین وہ جس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو. یہ میں نے قرآن کی روشنی میں کہا ہے, شجرے میں ملاوٹ نہ ہو آئے تطہیر گواہی دے گی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور ان کے عقیدے میں ملاوٹ نہ ہو, اس لیے کہ جو دنیا کو عقیدہ سمجھانے آئے ہوں, اور اللہ کا دین دین واصب ہے. میں پہنچ گیا اس منزل پر جہاں آپ کو لانا تھا. بس عزیز و منزل فکر محدت تھی, اور میں نے یہ آخری آیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, اور اس کے ساتھ ایک اللہ کا دین ہے. اللہ کا دین دین واصب ہے. سورہ مبارکہ نحل کی 92 آیت ہے, وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
वलहु वद्दीन वासिबा। लोगों आगाह हो जाओ कि अल्लाह का दीन दीन वासिब है, यानी जो कंटिन्यूअस हो। अब मैं आपके अज़हान आलिया का इस जुमले में इम्तिहान लेना चाह रहा हूँ और आपके मिजान समाअत पर इस जुमले को तोलना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अगर अल्लाह का दीन दीन वासिब है यानी जो कंटिन्यूअस हो, जो चलने वाला हो, नहीं, ये तर्जुमा कर रहा हूँ, जो अल्लाह का दीन वो है जो दीन कायम है। भाई अगर अल्लाह का दीन दीन कायम है, जो कंटिन्यूअस है, जो हमेशा रहने वाला है, तो वारिस दीन भी वो होगा जो हमेशा कायम हो या जाहिर हो या पर्दे गैब में हो। अगर अल्लाह का दीन दीन कायम है तो वारिस दीन भी कायम होगा। वो नहीं हो सकता जिसके यहाँ रिसालत रसूल मर जाए तो उसके यहाँ वारिस क्या बाकी रहेगा। तवज्जो कर रहे हैं। लिहाजा अल्लाह का दीन दीन कायम है, दीन कायम है, दीन वासिब है, यानी जो कंटिन्यूअस है, हमेशा रहने वाला है। और बस आखिरी जुमला, अल्लाह का दीन अल्लाह ही का दीन है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाह। अल्लाह का दीन है। परवरदिगार बताना चाह रहा है कि जब अल्लाह का दीन अल्लाह ही का दीन है तो वारिस दीन लोगों का बनाया हुआ क्यों होगा? भाई अगर अल्लाह का दीन है तो वारिस दीन भी वो होगा जो हुक्म परवरदिगार से बनेगा और रसूल आवाज देंगे मन कुंतु मौला साहब ने भी अपनी मुसद्दस को गदीर ही तक पहुंचाया था। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद अल्लाह का दीन। दुनिया समझे कि अगर अल्लाह का दीन दीनुल्लाह है तो फिर वारिस दीन भी मिनल्लाह होगा, मंसूस मिनल्लाह होगा। और उसकी दलील ये है कि वो पैदा भी उसी के घर में होगा। इसकी शान भी ये होगी ताकि जब खिलाफत इमामत का आगाज हो, इमामत आम्मे मुतलक़े कुब्रे कुल्लिया, जाहिर है इमामत खासा का तो आगाज इब्राहिम से हुआ, लेकिन इमामत मुतलक़े कुब्रे कुल्लिया का आगाज अली से हुआ। इसलिए कि वो लिन्नास इमामा सिर्फ लोगों के इमाम थे, कायनात के इमाम बनकर आए हैं। और ये सिर्फ यही नहीं, इनके बेटे, ये सिलसिला है अलियों का और मोहम्मद का, कि यहाँ पर सबकी यही कैफियत है। जिसकी भी कैफियत देखिए वो यही है। बस अजीजों, जो गहवारे में लोहे महफूज की तिलावत करता हो, इमाम हसन कि जो तर्जुमान रिसालत माब हो, जब पूछा कि नाना ने क्या बयान किया तो तर्जुमान बन गए, गहवारे में आए तो लोहे महफूज के तर्जुमान बन गए। और आगोश रिसालत में 4 या 5 बरस का सिन है। मैं बस खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू, आ गए आप उस मंजिल पर, बस रफ्ते मसाइब हैं कि मदीने में तशरीफ फरमा है रसूल, गोशे आगोश में हसन है। बुजुर्ग आए और आने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था, जनाब खिज्र थे। एक मर्तबा सलाम किया, रसूल ने एहतराम किया और कहा क्यों आए हो? कहा या रसूल अल्लाह कुछ सवालात हैं जो लेकर आया हूँ। फरमाया मुझसे पूछना चाहोगे या मेरे नवासे से? कहा या रसूल अल्लाह जैसे आप बेहतर समझे। कहा ये मेरा नवासा है, जाओ इससे पूछ लो। अभी 4 या 5 बरस का सिन है हसन का, माशाअल्लाह। और एक मर्तबा जनाब खिज्र लेकर पहुंचे, कहाँ? गोशाए मस्जिद में। सवालात को पूछा, फिर वापस आगोश रिसालत पर फिर आ गए। रसूल ने पूछा कि क्या तुम अपने जवाब से मुतमईन हो गए? कहा या रसूल अल्लाह यकीनन मैं मुतमईन हो गया। चले गए। लोगों ने पूछा ये आने वाले कौन थे? सहाबा ने पूछा, उम्मत ने पूछा आने वाले कौन थे? जुमला कहूं, जो खिज्र को ना पहचाने उसे उम्मत कहते हैं, और जो खिज्र को पढ़ा दे उसे इमामत कहते हैं।
بھائی عزیزو جملہ بس آخری جملہ ہے باب فضائل کا، میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، جو خضر کو پڑھا دے، اور خضر کوئی معمولی بات نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں خضر وہ ہیں، موسیٰ ہمارا عبد صالح ہے، تو جو موسیٰ کو پڑھا دے اسے خضر کہتے ہیں، اور جو خضر کو پڑھا دے اسے حسن کہتے ہیں۔ سلامات پڑھ دے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذل ہے حسن کی، اور عزیزو ظاہر ہے ہم اسی کے غم کے لیے، اور یہ شبیہ ہے تابوت کی زیارت کے لیے، اور ان کے غم میں امام صادق کی حدیث ہے، رحم اللہ، خدا رحم نازل کرے اس انسان من یفرح بفرحنا و یحزن بحزننا، جو ہمارے غم میں غمگین ہو جاتا ہے اور ہماری خوشی میں خوش ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دو شہادتیں ہیں، اور عزیزو یہ دو شہادتیں، دونوں شہادتوں کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے۔ امام حسن ایک بار ظاہر نہیں دیا گیا، امام حسن امام حسین سے فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ جب قے ہوئی اور خون کا کچھ قطرات دہن مبارک سے نکلے، تو ایک مرتبہ حسین پریشان ہو گئے، آواز دی، اے میرے بھائی یہ آپ کی کیسی کیفیت دیکھ رہا ہوں۔ آواز دی، حسین مجھے متعدد بار زہر دیا گیا، لیکن یہ جو زہر دیا ہے یہ اتنا کربناک ہے، اتنا شدید ہے کہ اس نے میرے جگر کو پارا پارا کر دیا۔ عزیزو روایات میں ملتا ہے کہ طواف کی حالت میں بھی امام کو چھڑی کے ذریعے سے نوک چبو کر قدم مبارک میں زہر دیا گیا۔ سازش کے اعتبار سے روایت یہ بھی بتاتی ہے، امام اس جملے کی تفسیر کر رہا ہوں جو امام فرمانے ہیں، مجھے متعدد بار زہر دیا گیا۔ بعض روایات کہتے ہیں کہ سائل سوال کے بہانے سے آیا اور دق الباب کیا کہ مجھے کچھ دے دیجئے۔ خدا کی قسم یہ شان اہل بیت ہے کہ لوگ ان کے قتل کے لیے سازشیں بناتے ہیں تو کس انداز سے بناتے ہیں۔ کسی کو سجدے میں، انہیں معلوم ہے کہ یہ نماز کی کیفیت میں ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ یہ بندوں سے غافل ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کیفیت میں بھی، اور ادھر یہاں سوال کی کیفیت ہے، آیا کہ مجھے کچھ دے دیجئے۔ امام حسن جیسی آگے بڑھے تو وہی چھڑی والی روایت یہاں بھی آتی ہے کہ اس چھڑی کے نوک پر زہر تھا کہ جو اس نے امام کے قدموں کی طرف اس کو چبویا اور امام کے قدم مبارک لرز گیا۔ لہذا یہ اور ایک وہ روایت ہے جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام سو رہے ہیں اور سراہی پاس تھی کہ جس میں پانی موجود تھا۔ ایک مرتبہ زہر ڈال دیا گیا، امام نے پانی کو پیا اور دینے والا کوئی غیر نہیں تھا، جادہ بنت اشس تھی، اللہ رے مظلومی حسن، اللہ رے مظلومی حسن۔ عزیزو بڑی مناسبت ہے نانا اور نواسے میں، جس طریقے سے حسن کو متعدد بار زہر دیا گیا ویسے رسول اسلام کو بھی متعدد بار زہر دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خیبر میں زہر دیا گیا، لیکن خیبر میں زہر دینے کی کیفیت اس بات نبوت کے لیے تھی، لیکن یہاں جو زہر دیا گیا ہے وہ دوا کی شکل میں اجباری طور سے زہر دیا گیا ہے، لیکن قاتل چھپ گیا۔ لیکن ہاں کیفیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ رسول اسلام کی کیفیت متغیر ہو گئی، کائنات کی شہزادی ایک مرتبہ اپنے بابا کے قریب آئی، آواز دی، بابا میں آپ کی کیسی حالت دیکھ رہی ہوں، آواز دی، میری
لاڈلی میری کیفیت کچھ متبدل ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، اے میری بیٹی ذرا وہ صندوق تو لے کر آؤ جو جبرائیل ہمارے لیے جنت سے لے کر آئے تھے۔ بس ایک مرتبہ شہزادی آئی اور وہ صندوق کو لے کر ایک مرتبہ رسول اسلام کے سامنے رکھ دیا۔ رسول نے صندوق کو کھولا اور کھولنے کے بعد کہا میری لاڈلی ذرا اس سے کفن کو نکالو۔ اب تو کفن کو نکالا، ایک ٹکڑا لیا اور ایک مرتبہ رسول نے اپنے قریب رکھ دیا۔ آواز دی، آواز دی، آواز دی، اے میری بیٹی جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ کفن مجھ کو دے دینا۔ دوسرا ٹکڑا کفن کا نکالا، اے میری لاڈلی 75 دن کے بعد تیرا جنازہ اٹھے۔ اے میری بیٹی میرے بعد تجھے مرثیہ پڑھنا پڑے گا۔ سبت علیہ مصائب الونہ، سبت علیہ مصرنا لیا لیا۔ اے میری لاڈلی تجھے یہ مرثیہ پڑھنا پڑے گا۔ جب 75 دن کے بعد تیرا جنازہ اٹھے تو یہ کفن تیرے لیے ہے۔ عزیزو تیسرا ٹکڑا کفن کا کیا، آواز دی یہ کفن کا ٹکڑا علی مرتضیٰ کے لیے ہے۔ آواز دی عزیزو تاریخ کا جملے یہ ہے کہ آخری ٹکڑا کفن کا بڑھا، جیسے ہی بچا ایک مرتبہ فاطمہ نے رسول کو دیکھا، رسول نے فاطمہ کو دیکھا۔ آواز دی میری بیٹی یہ کفن کا ٹکڑا میرے بیٹے حسن مصطفیٰ کو دے دینا۔ بس عزیزو ٹکڑے ختم ہو گئے۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے بابا کی صورت کو دیکھا، آواز دی ہے بابا آپ نے مجھ دکھیاری ماں کو کفن دیا، علی مرتضیٰ کو کفن دیا، میرے بیٹا حسن کو کفن دیا، میرے بیٹے حسین کو جنت کا کفن نہیں دیا۔ بابا میرے حسین کو بھول گئے۔ آواز دی ہے میری بیٹی ارے میں اور حسین کو بھول جاؤں یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن حسین کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل و کفن، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ بس عزیزو چند جملے سن لیجئے۔ بس عزیزو یہ وہ پنجت پاک ہے جن کی عظمتیں بڑی عظیم الشان تھی، لیکن ہاں ان کے جنازے کی کیفیت آپ دیکھیے۔ ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میرے جنازے میں لوگ زیادہ ہوں، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ رسول کا پہلا جنازہ ہے پنجتن پاک میں جس میں صرف 11 یا 13 افراد نے شرکت کی۔ 75 یا 95 دن کے بعد جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا تو رات کی تاریکی میں صرف شرکت کرنے والے 6 افراد، شرکت کرنے والے 6 افراد ہیں۔ امت کو شکوہ ہوا، امت نے گلہ کیا کہ ہمیں موقع نہ دیا گیا کہ ہم شرکت کریں۔ بس عزیزو علی مرتضیٰ کا جنازہ وہ تھا جو رات کی تاریکی میں صرف حسن و حسین نے دفن کیا، حسن حسین۔ لیکن امت کو شکوہ تھا نا کہ ہمیں جنازے میں آل محمد موقع نہیں دیتے۔ عزیزو یہ پہلا جنازہ تھا حسن کا کہ جو امت کو دعوت دی گئی، لیکن اس جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ کفن سرخ ہو گیا۔ اور 5واں جنازہ وہ تھا کہ جس کی کیفیت یہ تھی کہ لاشیں دوڑا دیے گئے، گھوڑے دوڑا دیے گئے لاشیں پہ۔ زینب نہ پہچان سکی، ایک جملہ کہا داخل حسین، ارے کیا تو میرا بھائی حسین؟ بات عزیزو میں ختم کر رہا ہوں، بچن جملے سنیے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کو۔ عزیزو آج فاطمہ کو ان کے لال کا بھی پرسہ دینا ہے، ان کے بابا کا بھی پرسہ دینا ہے، لیکن ہاں تاریخ کائنات میں، تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا جنازہ مجھے نظر نہیں آتا جو گھر سے گیا ہو اور پھر واپس آیا۔ بس ختم کر دی میں نے مجلس عزیزو، جی بھر کے پرزہ دے لیجئے۔ تاریخ آل محمد کا نہیں، یہ تاریخ انسانیت کا اکلوتا جنازہ ہے جو ایک مرتبہ گیا اور واپس آیا، لیکن تیر چلنی ہے، تیر سے لگے ہوئے تمام کفن سرخ ہو چکا ہے۔ زینب نے یہ کیفیت دیکھی، آواز دی اے میرے ماجائے حسین، ارے میں نے تو اپنے بھائی کو کفن سمیت دیا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ مجھے نہیں معلوم کہ زینب نے کیسے تیروں کو نکالا، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں اے بی بی اگر حسن کے جنازے سے تیر نکال سکتی ہو تو حسین کے جنازے سے کیوں نہیں نکالتی؟ لیکن ہاتھ
بنی ہوئی ہے زینب نکالے تو کیسے انا للہ واسنا یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن